بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، آخر میں غزوہ بدر کے حوالے سے میں کچھ عرض کر دیتا ہوں۔ غزوہ بدر یہ وہ اسلام کی جنگ ہے، یہ وہ اسلام کا غزوہ ہے جس میں چند صحابہ 313 صحابہ، چند تلواریں 7-8 تلواریں اور چند ہی گھوڑے اور اونٹ وغیرہ، اور سامنے ایک بہت بڑا لشکر سینکڑوں کی تعداد میں جن کے پاس تلواریں، گھوڑے، سواریاں، کھانے پینے کا سامان، کم و بیش 1000 کفار تھے۔ کیونکہ اس جنگ میں صحابہ کا جو اصل مقصد تھا یا سرکار ساتھ تشریف لے کر آئے تھے وہ ایک قافلے کو روکنا تھا، نہ کہ جنگ کرنا۔ لیکن وہاں آگے جب یہ سلسلہ پہنچے تو پھر سارا طریقہ کاری تبدیل ہو گیا کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر قربان جائیے یار، یہ جو جمعہ کی رات تھی نا، میرے آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو فرمایا سب آرام کر لیں، سب سو جائیں، اور حدیث میں آتا ہے میرے آقا نہیں سوئے، میرے آقا نہیں سوئے، سرکار ساری رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اے مالک و مولا کرم فرما، یہ چند اشخاص تیرے ماننے والے، تجھے سجدہ کرنے والے اگر ختم ہو گئے کون تیری عبادت کرے گا، مدد کر۔ اور پھر دنیا نے دیکھا اور یاد کرتی ہے اور کرے گی کہ کیسا ہوا۔ 313 صحابہ تھے، پہلے اللہ نے کیا کیا جی، 1000 ملائکہ تشریف لائے، میرے آقا کی دعائیں پھر بھی ختم نہیں ہوئی، پھر 3000 آ گئے، پھر بھی سرکار کی مبارک دعائیں چلتی رہی، پھر کیا 5000 آ گئے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں حالات جنگ جب ختم ہوگی نا تو اس کے بعد آپس میں صحابہ جب بیٹھے تو اس طرح کی گفتگو ہوئی کہ یار بعض افراد جو کفار کے تھے ہم ان کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے، کوئی چیز بھی نہیں لگاتے تھے، لیکن وہ کٹ کر زمین کے اوپر آ جاتے تھے۔ تو میرے آقا نے ارشاد کیا فرمایا، جبریل فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آئے ہوئے تھے، اپنے گھوڑے کو ساتھ لائے ہوئے تھے، امامہ پہنا ہوا تھا۔ تو جب توکل اور اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ بندے کا ایسا ہونا، ایک طرف ہیں 313 تلواریں، کتنی 7-8، دوسری طرف ہیں 1000 آدمی اور تلواریں سینکڑوں میں، جانور سینکڑوں میں، سواریاں سینکڑوں میں، لیکن ادھر کیا تھا، ادھر تھا توکل علی اللہ، اور ان کو نشہ تھا اپنی دولت کا، اپنی طاقت کا۔ اور بعض اوقات ہمارے یہاں معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، کئی لوگ جو ہے نا ان کو نشہ ہوتا ہے اپنے منصب کا، اپنی دولت کا، اور سمجھتے ہیں شاید میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ آگے والا شاید ایسا ہو توکل علی اللہ۔ وہ ان یہ بندوقوں کے اوپر یا ان اسباب کے اوپر نظر رکھنے والا نہ ہو، اللہ کی ذات کے اوپر نظر رکھنے والا۔ تو پھر کیسا ہوا، جس زمین کے اوپر کفار تھے نا وہ بڑی پکی زمین تھی، اور جدھر صحابہ تھے وہ ریتلی زمین تھی، یہ بھی پریشانی ہوئی۔ اب کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے وقت بارش نازل فرما دی۔ اب کیا ہوا جی، صحابہ کا میدان تو زبردست بن گیا، ریت ساری بیٹھ گئی، اور ان کا میدان، ان کی جگہ، وہ سارے سلپ ہونا شروع ہو گئے۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی، اور کم و بیش صحابہ اس میں 14 شہید ہوئے، اور کفار 70 مارے گئے، 70 جہنم واصل ہوئے، اور 70 گرفتار ہوئے، قیدی بنے۔ اور پتہ ہے اصحاب بدر وہ صحابہ ہیں جن کے نام کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث سے پاک ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ خوب جانتا ہے اصحاب بدر کو، جنہوں نے بدر میں شرکت کی، وہ جو کچھ مرضی کریں ان کے لیے جنت واجب ہو گئی، اللہ نے ان کے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، یہ ذرائع، یہ اشارات ہمیں بتاتے ہیں بندہ جتنا زیادہ اسلام میں مخلص ہوگا نا اتنا ہی اعلیٰ ہے، اتنا ہی اعلیٰ ہے، پورا زمانہ خلاف ہو جائے، جب تک آپ کا دل مطمئن ہے، آپ کی طبیعت، آپ کا یہ جو ذہن ہے، دماغ ہے، قلب ہے، یہ مطمئن ہے کہ میں دین کے مطابق صحیح کام کر رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہے۔ لاکھ آ جائیں لوگ، لاکھ کچھ ہو جائے،
پھر دنیا جانتی ہے محترم اور محتشم عاشقان رسول، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اصحاب بدر سے کتنی محبت فرمایا کرتے تھے، کتنی دعائیں کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بھی میرے آقا نے انعام عطا فرمایا۔ دیکھیں کہ ایک دن سے پہلے جو رات تھی نا، یعنی 17 کو ہوا غزوہ بدر، اس رات کے وقت میرے آقا نے چند صحابہ کو اپنے ساتھ لیا، اور بدر جو مقام ہے نا اس کا معائنہ کر رہے ہیں۔ سرکار نے کہ ہاتھ میں چھڑی ہے، اور ایک روایت اس طرح کی بھی آتی ہے، سرکار نے ہاتھ کے ذریعے یوں سرکار گول دائرے لگاتے گئے، نشان لگاتے گئے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، صحابہ کل اس جگہ پہ فلاں جو کافر ہے اس کی لاش پڑی ہوگی، کل اس جگہ پہ فلاں کی لاش پڑی ہوگی۔ ایک دن پہلے، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، اور ایسی قوم بھی اس دنیا میں موجود ہے جو کہتے ہیں نبی کو تو دیوار کے پیچھے کی خبر بھی نہیں۔ ایسے جراثیم بھی اس دنیا میں موجود ہیں، اور یہاں میرے آقا کیا فرما رہے ہیں، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، ابھی صف آرائی نہیں ہوئی۔ میرے آقا پہلے فرما رہے ہیں، اے صحابہ کل اس جگہ پہ فلاں دشمن رسول اور دشمن خدا ہوگا، اس جگہ پہ فلاں ہوگا۔ جب جنگ ختم ہو گئی، حضرت عمر فرماتے ہیں ہم نے ہر ایک کو اسی جگہ پہ پایا جہاں پر سرکار نے فرمایا تھا، اس کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اور بڑے بڑے جو کفار بد اتوار تھے نا، وہ اس جنگ میں مارے گئے تھے۔